ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ ایشو دیکھا کہ اگر ہم فلسفی کو کرونالوجیکلی دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ایشو ریز ہوتا ہے. تو کرونالوجیکل اپروچ میں جو ہے وہ سائنوپٹک فلسفی کا ایشو ہے اور لینگویج کا ایشو ہے, پریکٹیکلٹی کا ایشو ہے, ٹیمپوریلٹی کا ایشو ہے. یہ سارے ایشوز کے ساتھ ہی لوگ جو ہے وہ کرونالوجیکل اپروچ کو اختیار کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو پہلی ڈیفینیشن دی تھی کہ فلسفی از اے لو آف وزڈم, تو وہ لوگ جو کہ لو آف وزڈم میں ہوتے ہیں وہ لوگ وزڈم کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن ہو کسی بھی ہسٹوریکل پیریڈ کے اندر ہو, چاہے وہ پلیٹو ہو, چاہے وہ ایرسٹوٹل ہو, چاہے وہ پری سوکریٹک فلاسفرز ہوں, کہیں پر بھی وزڈم کی جو مینیفیسٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں لوگ اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, انٹرٹین کرتے ہیں, اور اس سے ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ جو تھنکر ہے وہ کلاسیکل پیریڈ کا ہے یا جو ہے وہ اسکولیسٹک ہے یا ماڈرن ہے یا پوسٹ ماڈرن. وہ کرونالوجیکلی چیزیں اٹھاتے ہیں, اور چونکہ لوگ عام طور پہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا ایک ان کا پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ شروع سے بات پتہ چلے, شروع سے. تو جب شروع سے جب بات جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ پرائمریلی کرونالوجیکل اپروچ کو ہی اختیار کرتے ہیں. لیکن اس میں جو آخری کیچ تھا جو اس میں نے ابھی تک میں نے ڈسکس نہیں کیا, وہ اگر آپ لوگ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکس کر لیں, نہیں تو پھر ہم جب دوسری اپروچ پہ جائیں گے تو ایشو بیسڈ اپروچ پہ جائیں گے تو اس وقت اس سے پہلے میں وہ پرابلم ڈسکس کرتا ہوں. اگر ابھی آپ کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے, نہیں تو پھر میں وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں اور پھر ایشو بیسڈ اپروچ پہ ہم جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اشر. جی ہاں, وہ میرا خیال جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی میں نے جو پچھلی دفعہ کہی تھی کہ بجائے کرونالوجیکل کے جو دوسری اپروچ ہے کہ بھائی فلسفی کے لیے جو بنیادی سوالات ہیں وہ فلسفہ اس کے جواب دیتا ہے. آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کوئی اور بات کر رہا ہوں, میں کوئی اور بات کروں گا. جی ٹھیک ہے. ہاں, یہ میں ابھی کوئی اور بات کروں گا پہلے, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ السلام علیکم, ملاحت بات کر رہا ہوں. جی ملاحت, اس میں جو آپ سے ای میل بیک اینڈ فورتھ ہوئی تھی اس میں پیراڈائم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ہم یا آگے جا کے کریں گے؟ اگر کرنے پیراڈائم کو ہم میتھڈولوجیکل اپروچ میں ڈسکس کریں گے, جو آخری اپروچ ہے میتھڈولوجیکل, کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ فلسفی کو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ وہ جانیں کہ حقیقت کیا ہے, بلکہ دے آر مور کنسرنڈ ود دا میتھڈولوجی on the basis of which we able to know, and جو نوس کا جو ایشو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ ایک میتھڈولوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو ریکنسائل دی کنٹمپرری چیلنجز آف مسلم کمیونٹی, تو ظاہر ہے کہ وہ بنیادی طور پر میتھڈولوجیکل ہے. آپ کو یہ سوال نہیں ہے آپ کے سامنے پرابلمٹک کہ بھئی اسلام حق ہے بھی یا نہیں, یعنی کہ اسے تو آپ حق ہی مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایگزسٹنگ جو ماڈرن ویز آف لائف ہے وہ انوائڈیبل ہے یا نہیں. وہ تو ہیں, وہ تو ایک کانکریٹائزڈ فارم میں آپ کے سامنے موجود ہیں. کیا اس سے کوئی امیڈیٹ ٹرانسینڈنس ممکن ہے؟ نہیں ہے. تو اب آپ کو ایک میتھڈولوجی چاہیے جو ان پیراڈاکسیکل کو ایگزسٹنس کو ریکنسائل کر سکے. اس کے لیے آپ ایک پیراڈائم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پیراڈائم ڈیولپمنٹ میں بظاہر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب ہم اس کو جس اسلام کو اب یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام ایسا ہے تو ایشو ہوتا ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ورکنگ پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں, تو ایک اسلام ہے اور ایک چیلنجز آف دا مسلم کمیونٹی ہے. تو اسلام ایک ایپسٹیم ہے, ایک میسج ہے, ایک ورڈ آف دا گاڈ ہے, ایک سنہ آف دا پروفٹ ہے, اور ایک لوگوں کا جو زندگی ہے جو ابھی آج 2021 کے اندر لوگ گزار رہے ہیں.
اب ان دونوں کو جب آپ ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر پھر آپ پیراڈائمک اپروچ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس کی مینیفیسٹیشن ظاہر ہے کہ ایک پرشین سوسائٹی میں الگ ہوگی, ایک ٹرکش سوسائٹی میں الگ ہوگی, ایک امریکن سوسائٹی میں الگ ہوگی, لیکن اسلام کو جیسے پیش کرنا چاہیے وہ ویسے ہی جیسا کہ اسلام ہے اپنی سمپلسٹک فارم میں. یہ میرا خیال ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ اپروچ جو ہے وہ میتھڈولوجیکلی فلوسافیکل ہو سکتی ہے, لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, تو اب ہم جو ہے کرونالوجیکل اپروچ میں جو آخری بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس نہیں کی تھی, وہ میں ڈسکس کر. دیکھیں, جب آپ کسی بھی ذہین آدمی کو پڑھتے ہیں تو وہ کن اہداف کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, کن مقاصد کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, کیا اس کی ترجیحات ہیں, یہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کے تعین کے طریقہ آتا ہے, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو کیسے طے کیا جاتا ہے, اپنے دلائل کیسے دیے جاتے ہیں, سامنے والے کی کانٹرڈکشن کیسے آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے, آرگیومنٹ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے. تو ایکچولی جب ہم کرونالوجیکل اپروچ اختیار کرتے ہیں تو یہ صحیح بات ہے کہ ظاہر ہے کہ 2021 میں کوئی آدمی اس بات سے اگری کرنے کے قابل تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آل ریالٹی از واٹر یا ایئر از ریالٹی یا نمبر از ریالٹی واٹ ایور. لیکن وہ یہ ضرور سیکھ سکتا ہے کہ ریڈکشنزم کیسے فنکشن کرتا ہے, اور ریڈکشنزم جو ہے وہ بنیادی طور پر کس قسم کی لمیٹیشنز کے ساتھ چلتا ہے, یا ریڈکشنزم کو ایکسیپٹ کرنے کے نتیجے میں آپ کو کون کون سے ایشوز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, یا ریڈکشنزم کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کی مٹیریلسٹک مینیفیسٹیشن کیسی ہوتی ہے اور نان مٹیریلسٹک مینیفیسٹیشن کیسی ہوتی ہے. یہ بہرحال کرونالوجیکل اپروچ اختیار کرنے والے لوگ سیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ بائی کورولری, بائی امپلیکیشن یا بائی ریمیفیکیشن وہ سیکھتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کرونالوجیکل اپروچ اختیار کر رہا ہے بندہ وہ کتنا ذہین ہے بذات خود. اگر فرض کیا کہ وہ ذہین نہیں ہے مطلب اس کا آئی کیو اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ڈرائیو یا ایبسٹریکٹ کر سکے, اس لیول کی ایبسٹریکشن کر سکے جس لیول کی ایبسٹریکشن درکار ہے اس کرونالوجیکل لی ڈیرائیوڈ تھنکر کو سمجھنے کے لیے, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس کا ڈسائپل بننے کی کوشش کرتا ہے جو بھی تھنکر کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب وہ ایمپیڈوکلیس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایمپیڈوکلین اپروچ اختیار کر لیتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ ایمپیڈوکلین کانٹیکسٹ میں یا آرٹیکولیشن میں یا ایکسپریشن میں یا آئیڈیلز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, یعنی کہ وہ گنتھ جاتا ہے اس ایمپیڈوکلین میتھڈالوجی یا ایمپیڈوکلین اپروچ یا پرسپیکٹیو میں. لیکن جب یہ کرونالوجیکلی جب جا کے ہیراکلائٹس کو پڑھتا ہے تو ہیراکلائٹینین بن جاتا ہے, پارمینائیڈیز کو پڑھتا ہے تو پارمینائیڈینین بن جاتا ہے, جب پلیٹو کو پڑھتا ہے تو پلیٹونس بن جاتا ہے, جب ایرسٹاٹل کو پڑھتا ہے تو ایرسٹوٹیلین بن جاتا ہے. چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ڈینس فلسفی لوگ نہیں پڑھتے, اس لیے وہ ری انفورس بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ ایماندار آدمی ہے تو بہرحال وہ ایمپیڈوکلیس کے آرگیومنٹ کو ایمپیڈوکلیس کے نام سے ہی ریفر کرتا ہے یا پریزنٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے تو پھر وہ ایمپیڈوکلین آرگیومنٹ کو کیموفلاج کر کے اپنے آئیڈیلز بنا کے پیش کرنا شروع کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کلاؤڈ وہ اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے.
تو کرونولوجیکل اپروچ میں جو پرابلم ہے وہ دو طرح کے پرابلم ہے. ایک پرابلم تو صرف یہ ہے کہ آپ کسی کے ڈسائپل بن جائیں یا کسی کے برا لفظ ہے چمچے بن جائیں, اور جو جہاں پر بھی ہو وہاں پر آپ ایمپیڈوکلیس کو یا ہیراکلائٹس کو یا پلیٹو کو یا وٹ ایور. اور عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کرونالوجیکلی چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جو ہے اتنے شروع میں ہی اتنے بڑے بڑے تھنکر ہیں کہ وہ ایک ہی تھنکر جو ہے ان کو کنزیوم کر لیتا ہے. تو اغلب امکان یہ ہے کہ وہ اسی کے حصار میں یا اسی کے سحر میں مبتلا ہو جائے. یہ اگر سحر میں بھی مبتلا ہے تو اتنی بری بات نہیں ہے کہ بھئی ایک انسان کو کوئی انسان کا انٹلیکٹ یا وزڈم پسند آ گئی, وہ اس سے زیادہ ذہین نہیں تھا, لہٰذا وہ اس نے اس کی اسلوب اور اس کا آئیڈیل اور اس کے آبجیکٹیو اختیار کر لی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے انسٹرومنٹلائز کرے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, جو لوگ کر رہے ہیں. آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز یہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. اور ان کی جو تھاٹ ہوتی ہے وہ فلسافیکلی ویل گراؤنڈڈ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ معاشرہ میں ایکیڈیمکلی لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ چیلنج کر سکیں ان انکوہرنسز کو جو ایک اسپیسیفک فلسفی کے اندر پائی جاتی ہیں. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے آئیڈیاز یہ بندہ پیش کر رہا ہے یہ اس کے اپنے آئیڈیاز ہیں, اور اگر اسے پھر وہ انسان پلے بھی کرتا ہے تو وہ اسے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کرپٹ کرتی ہے اور سوسائٹی کو بھی کرپٹ کرتی ہے. اور یہ بہت دفعہ بہت جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے کیا, اور بہت جگہ پر مس ایپلیکیشن بھی کرتے ہیں اس تھنکر کی, یعنی کہ وہ تھنکر اس طرح سے اپلائی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے اس کی ہسٹوریسٹی کا نہیں پتا ہوتا, انہوں نے پورا کا پورا اس تھنکر کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مس ریپریزنٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دنیا میں بہت سارے تھنکرز کے ساتھ بہت سارے ان کے ڈسائپلز نے کیا. کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مارکس ایک کانفرنس ہوتی تھی مارکسسٹوں کی یورپ میں, کیتھ ہال کانفرنس, اس کے اندر سارے مارکسسٹ آتے تھے یورپ سے, اور مارکس خود بھی موجود ہوتا تھا اس کانفرنس میں, اور سب کہتے تھے مارکس اکارڈنگ ٹو مارکس, اکارڈنگ ٹو مارکس. تو مارکس کہتا ہے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے ایسا نہیں کہا. تو کہتے ہیں نو, ہم جو سمجھ رہے ہیں مارکس کو, تو مارکس کا بڑا مشہور اس میں فریز ہے, لک آئی ایم اے مارکس اینڈ ناٹ مارکسسٹ. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین مارکس اینڈ مارکسسٹ. تو کرونالوجیکل اپروچ جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے. کرونالوجیکل اپروچ کو اختیار کرنے کی جو کنسیپچول ایشوز تھے وہ میں نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیے تھے. اب آج جو ہے میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک انٹرنلی ہمیں کرپٹ کر سکتی ہے, اور وہ کرپشن یہ ہے کہ یا تو ہم بالکل ہی اپنے سارے آئیڈیا کو کمپرومائز کر کے اس کے پیچھے لگ جائے, یا پھر ہم یہ کریں کہ اس کو پریگمیٹیکلی استعمال کریں اور لوگوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرنے میں اس تھنکر کو استعمال کریں. تو یہ پرابلم ہے کرونالوجیکل اپروچ کے اندر. دوسری جو اپروچ ہے, اگر ابھی اب کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی دوسری, ورنہ پھر ہم ایشو بیسڈ اپروچ پہ چلیں. اچھا جی, ایشو بیسڈ اپروچ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ریفرنس سے ڈرائیوڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ریڈر ہے, یعنی کہ ایک فریز ہے جو انگلش لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے, برتھ آف دا ریڈر از دا ڈیتھ آف دا آتھر.
تو جو برتھ آف دا ریڈر ہے وہ اپنی پرائیورٹیز طے کرتا ہے کہ وہ کس فلسافیکل ایشو کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ کسی تھنکر کا اصل پوائنٹ آف ویو کیا ہے، بلکہ اس کی جو فرسٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایشو اس کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں پریشان کر رہا ہے یا انوائٹ کر رہا ہے ٹو تھنک اور ٹو ریوزٹ ہز آئیڈیاز pertaining to that particular issue and its corresponding ramification and contradictions، اس ایشو کو وہ مختلف لوگوں کے ریفرنسز سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہے جسٹس کے نام پر ڈس ایگری کرتے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے جسٹس یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جسٹس یہ ہے. تو آپ کہیں کہ بھائی میں جسٹس کے جو ایشو ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہوں، اور اس میں وہ کرونالوجیکلی اپروچ کر سکتا ہے ایشو کو، کرونالوجیکلی بھی اپروچ کر سکتا ہے ایشو کو، اور جینیولوجیکلی بھی ایشو اپروچ کر سکتا ہے. لیکن بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پورے کے پورے فلسفی کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، وہ اس کی پوری تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جسٹس کے اوپر کس آدمی نے کیا کیا بات کہی، اور اس کے اندر پھر وہ ایک اپنی ریڈنگ لسٹ ڈیولپ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بڑا آدمی کون ہے جسٹس کے اندر جسے دنیا میں بڑا سمجھا گیا. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے جسٹس کے ایشو کے اوپر سیسرو کو آپ پڑھیں گے، جسٹس کے ایشو کے اوپر آپ پلیٹو کو پڑھیں گے، جسٹس کے ایشو کے اوپر آپ ایکوینس کو پڑھیں گے، اینزلم کو پڑھیں گے. یو نو واٹ آئی مین. تو اب جو آپ کا جو انٹلیکچوئل جو آپ کا وائج ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ ایشو اسپیسیفک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایشوز کی ترجیحات جو ہوتی ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے لیے فریڈم ایشو ہو سکتا ہے، کسی کے لیے لائف، کسی کے لیے ڈیتھ، کسی کے لیے لو، کسی کے لیے ہیپینس، کسی کے لیے کسی کے لیے کچھ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی کس ایریے میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بیسیکلی جو اپروچ ہے ایشو بیسڈ اپروچ، یہی اپروچ عام طور پہ ہسٹری آف آئیڈیاز کے نام پر سے مشہور ہے. جب آپ فلسفی میں ہسٹری آف آئیڈیاز کا کانسیپٹ ٹرم استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ہسٹری آف دا فلاسفرس، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ہسٹری آف دا تھاٹ، آئی ایم ایکچولی انٹرسٹڈ ان دا ہسٹری آف آئیڈیاز. تو اس میں آپ جو آئیڈیاز ہیں ان کی گروتھ اور ان کی جو کانٹرڈکشن یا ان کی جو ریلیشن شپ ہے ڈفرینٹ پیریڈس کے اندر اسی ایک اسپیسیفک آئیڈیا کو کس طرح سے لیا جاتا رہا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ پلیٹو کا ایک ڈائلاگ ہے سمپوزیم، صحیح ہے، اگر آپ سمپوزیم پڑھیں تو سمپوزیم کے اندر بہت سارے جو تھنکرز تھے اس کے زمانے کے، ان سب کو لے لیا انہوں نے اور اس پر بحث کر رہے ہیں کہ بھئی لو کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اب ہر تھریسی ماخذ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے، اپنا جو زینوفانیز ہے وہ الگ آرگیومنٹ دے رہا ہے، اور مختلف لوگ مختلف آرگیومنٹ دے رہے ہیں. تو اب اگر فرض کیا کہ کوئی آدمی لو کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے اور آپ ایشو بیسڈ اپروچ میں فلسفہ پڑھنے کے عادی ہیں یا فلسفے کو دیکھتے ہیں، تو آپ یہ اسیوم کریں گے یا پریزیوم کریں گے کہ یہ آدمی لو کے اوپر بات کر رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سمپوزیم کا ڈسکورس کیا ہے. اگر فرض کیا کہ اسے سمپوزیم کا ڈسکورس نہیں پتا
تو آپ اس کی جو ایشو کے بارے میں اس کی ڈیپتھ ہے اس کو آپ گراسپ کر لیں گے بہت جلدی، کہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اس ایشو کے بارے میں اتنے بڑے تھنکرز کی جو رائے ہے اس سے یہ آدمی بالکل جو ہے بے بہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی نے ایشو کو اپروچ تو کیا ہے لیکن اس کو پراپرلی ڈگ آؤٹ نہیں کیا ہوا. لہٰذا ایشو بیسڈ اپروچ میں جو ڈیپتھ آف دا آئیڈیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈٹرمن کرے گی اس بات سے کہ اس ایشو کو ایکسپلور کرنے کے ریفرنس پوائنٹ آپ کے پاس کتنے پروفاؤنڈ ہیں، کتنے گہرے ہیں، اور کتنے سپیریئر تھنکرز کو آپ نے اس اسپیسیفک ایشو کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ایشو بیسڈ اپروچ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر فلسفی کی کتابیں تو اس میں ایون اگر آپ ہسٹری آف فلسفی پر بھی اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہسٹورین پوری کی پوری ہسٹری کو ایک خاص قسم کے ایشو کے کانٹیکسٹ میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ بات تو وہ فلسفی آف ہسٹری کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جس چیز کو وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک یا دو یا تین ایشوز ہوتے ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ نینسی ٹوانا کی ایک کتاب ہے وومن اینڈ دا ہسٹری آف فلسفی. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہسٹری آف فلسفی پڑھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پری سوکریٹک فلسفی بھی پڑھے گا، پوسٹ سوکریٹک فلسفی بھی پڑھے گا، پھر اسکولاسٹکس پڑھے گا، پھر ماڈرن پڑھے گا، پھر پوسٹ ماڈرن پڑھے گا. تو بالکل اسی طرح لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. لیکن Nancy is not interested in the thought. Nancy is actually interested in how in different periods of history woman has been interpreted. صحیح ہے، پلیٹو نے وومن کے بارے میں کیا کہا، یا ایرسٹاٹل نے وومن کے بارے میں کیا کہا، یا پائتھاگورینز نے وومن کے بارے میں کیا کہا، یا ہومر نے وومن کے بارے میں کیا کہا. جب آپ اس طرح سے چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کرونولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اس تھنکر کے بارے میں لوگوں نے لی ہوئی ہوتی ہے یا اسٹیبلش ہوئی بھی ہوتی ہے، جب آپ ایشو بیسڈ اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کوشچن ہو جاتی ہے، وہ ڈی لیجٹمائز ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایرسٹاٹل کو بہت ویلیو کرتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ ایرسٹاٹل کو کرونولوجیکلی پورا نہیں پڑھا تھا اور پورا کا پورا اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھا تھا تو کچھ چیزیں انہوں نے پڑھی تھی، کچھ چیزیں نہیں پڑھی تھی، اور پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایرسٹاٹل ایک بڑا آدمی ہے اور مسلمانوں میں بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، کرسچنز میں بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، سیکولرز میں بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، مارکسسٹوں میں بھی بڑا سمجھا جاتا ہے. تو بھئی بڑا آدمی بڑا ہے، تو خواتین بھی اس کو بڑا سمجھتی تھی. لیکن یہ کہ نینسی ٹوانا نے کیا کیا، اس کے وہ تمام سٹیٹمنٹس یا وہ تمام چیزیں جو خواتین کو لے کے ایرسٹاٹل نے کہی تھی وہ ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی. جب وہ ایک جگہ جمع کی تو ایرسٹاٹل نے جو بہت ساری اچھی باتیں کی تھی وہ سب سبسیوم ہو گئی یا انڈر ٹون ہو گئی یا irrelevant ہو گئی جب خواتین نے وہ ایرسٹاٹل کے جملے پڑھے. اسی طریقے سے نیٹشے کے ساتھ، اسی طریقے سے کانٹ کے ساتھ، اسی طریقے سے شوپن ہاور کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دی جب ایک اسپیسیفک ایشو یعنی کہ وومن ایک ایشو لیا اور وومن کو لے کر انہوں نے جب ڈگ آؤٹ کیا ان بڑے بڑے تھنکرز کو تو ان کو یہ پتا چلا کہ بھئی عورت کے بارے میں ان کی رائے کم از کم ان خواتین کے حساب سے یا عام طور پہ مردوں کے حساب سے بھی انڈگنیفائڈ ہے یا لوور لیول کی ہے، یا کچھ لوگوں کے خیال میں وہ انسانی نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کے خیال میں جو ہے وہ ایک سیڈ کیریئر ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ عورتیں جو کہ ان فلسفیوں کو ہسٹری آف فلسفی کے کانٹیکسٹ میں ویلیو کرتی تھی، ہسٹری آف فلسفی کے کانٹیکسٹ میں ویلیو کرتی تھی، لیکن ہسٹری آف آئیڈیاز پرٹیننگ ٹو دا ایشو آف وومن میں جیسے ہی وہ آئے
تو وہ ان کی نظروں سے گر گئے. تو ایشو بیسڈ اپروچ میں کیچز ہیں بہت سارے, لیکن یہ کہ بیس لائن آرگومنٹ ایشو بیسڈ اپروچ کا یہ ہے کہ it is not the technically it is not the history of philosophy, it's the history of the ideas. But the most important thing that the idea which you are referring to will not be determined by the writer, it will be determined by you. That will be determined by you in your individual capacity, and you are going to search and you are going to dig out the relevance and the references of the issue you are prioritizing in the context of the history of ideas, not history of philosophy. تو یہ سیکنڈ اپروچ ہے. اس پہ آپ لوگ بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو. لوگ اپنی پھر مرضی کی چیزیں تو دونوں صورتوں میں لے کے آ سکتے ہیں, کسی بھی یا تو وہ ایشو بیس ہو یا جب تک ان ڈیپتھ اسٹڈی نہ ہو تھنکر کی, تو اس میں سے بھی وہ سلیکٹیولی چیزیں پک کر سکتے ہیں. اس کو کیسے آبویٹ کیا جائے, اس فلا کو اپنی اسٹڈی؟ اس کو نیوٹرلائز کرنے کا ایک طریقہ جو انسٹیٹیوشن نے دیا. انسٹیٹیوشنز دنیا میں جب بنے تو انسٹیٹیوشن میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھئی نالج چونکہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, یا ملٹیپلسٹی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر کانٹرڈکشنز بھی ہیں, ایک دوسرے کا ڈینائل بھی ہے. لہٰذا انسٹیٹیوشنز نے کیا کیا, انسٹیٹیوشن نے کیریکولمز ڈیولپ کیا. اب کیریکولمز جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ نالج آف آل نہیں ہوتی, بلکہ وہ سلیکٹڈ بنڈل آف نالج ہوتا ہے. اور وہ سلیکٹڈ بنڈل آف نالج پریفریبلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو ہم ویو کر رہے ہوتے ہیں کہ آفٹر ہیونگ دیٹ انڈرسٹینڈنگ, آفٹر ہیونگ دیٹ نالج, وہ کس طرح سوچے گا. اب یہ فیصلہ ایک بیوروکریٹائزڈ میکنزم کے اندر ایک سیٹ آف تھاٹ یا سیٹ آف تھنکرز کی بنیاد پر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن جب آپ کو فلسفی کی ڈگری دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے اتنے کورسز فلسفے کے اگر پڑھ لیے, 38 کورسز فلسفے کے پڑھ لیے, اس میں کچھ جو ہے وہ اسپیسیفک تھنکرز کے اوپر ہوں گے, کچھ جو ہوں گے وہ ایشوز کے اوپر ہوں گے, کچھ جو ہوں گے وہ کانسیپٹس کے اوپر ہوں گے, کچھ جو ہوں گے میتھڈس کے اوپر ہوں گے, کچھ جو ہوں گے ٹیکنیکس کے اوپر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک پورا پیکج لے کر آتے ہیں, اور جب وہ پیکج آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی چاہے ایبسٹریکشن کرے, چاہے یہ سلیکشن کرے, چاہے یہ انالیسس کرے, ہم اسے اوتھینٹک مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ٹرینڈ فلسفی, ہی ہیز بین ٹرینڈ not just in the context of the chronological foundation of a thought, he is also conceptually equipped with different issues prevalent in philosophical discourse. He is also understand the dialectical methodology or evolutionary methodology or genealogical methodology or methodology per se in itself. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈگری لے کر آتے ہیں عام طور پہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ریلائبل ہے, لیکن میں پرسنلی ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب فلسفے کے کیریکولمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں
وہ سلیکٹیو ایبسٹریکشن کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ یورو سینٹرک ہو جاتا ہے, کہیں پہ اینگلو امریکن ہو جاتا ہے, کہیں پر اینگلو سیکسن ہو جاتا ہے, کہیں پر جو ہے اینالیٹیکل ہو جاتا ہے. اب اگر آپ برطانیہ میں فلسفے کی ڈگری کرنے جائیں کیمبرج یا آکسفورڈ کے اندر, تو آپ کو کانٹیننٹل فلسفی, اس میں کانٹیننٹل فلسفی کمزور ہوتی ہے, اینالیٹیکل فلسفی طاقتور ہوتی ہے. آپ وارک چلے جائیں گے, آپ جو ہے گلاسگو چلے جائیں گے, وہاں پہ کانٹیننٹل فلسفی آپ کو دکھائی دے گی, یوٹیلیٹیرین فلسفی آپ کو دکھائی دے گی, یو نو واٹ آئی مین. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر آپ جائیں گے, ہر ڈائمینشن آپ کو دکھائی دے گی. تو یہ کہنا کہ ایک انسٹیٹیوشن گارنٹی کر دیتا ہے فرم فاؤنڈیشن کے بھائی یہ جو پرابلم نعمان نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ اوائڈ ہو سکتا ہے, ایبسولوٹ بیسس پہ اوائڈ نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اوپر جاتی ہے. اور انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم سب کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک لیگل فکشن ہوتی ہے, وہ ایک گھوسٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بہت کچھ وہ آپ سے ایسا کرواتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے. اور عام طور پر جب آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمپٹنس پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو جن کی طرف آپ کی انکلینیشن نہیں تھی, آپ کی انکلینیشن اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ انسٹیٹیوشن نے ایک جبر کے تحت آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا. مثال کے طور پہ اگر میں فلسفہ پڑھ رہا ہوتا اور ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا, ایز اے انڈیویجول پڑھ رہا ہوتا, میں اینالیٹیکل فلسفی میں ہاتھ نہیں ڈالتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اینالیٹیکل فلسفی میں انٹرسٹ نہیں تھا, مجھے مزہ نہیں آتا تھا. لیکن یہ کہ چونکہ میں ایک ادارے میں فلسفہ پڑھ رہا تھا, لہٰذا مجھے اینالیٹیکل فلسفی پڑھنی پڑی. میں نے نیو ریئلزم بھی مجھے پڑھنا پڑا, مجھے جو ہے وہ کرنٹ تھیمز آف اینالیٹیکل فلسفی پڑھنا پڑا, مجھے وٹکنشٹائن بھی پڑھنا پڑا, مجھے یو نو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہ چیز نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور مجھے وہ مشکل بھی لگتا تھا, اور لیکن مجھ پہ ایک جبر کیا گیا ادارے کی طرف سے, جس کے نتیجے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اور بہرحال مجھے وٹکنسٹائن اور ایک ایسا آدمی سمجھ میں آیا جو کہ اینالیٹیکل فلسفی کا بڑا آدمی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں وٹکنسٹائن کو کبھی نہیں پڑھتا, لیکن اینالیٹیکل فلسفی کے بارے میں جو انسٹیٹیوشنل جبر تھا اس کی وجہ سے مجھے وٹکنسٹائن کو پڑھنا پڑا. تو ایک تو حل یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کرونالوجیکل اور ایشو بیسڈ اپروچ میں جو اپنا پک اینڈ چوز کا سبجیکٹو ڈائمینشن ہے اس کو نیوٹرلائز کیسے کریں. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے پورے کے پورے کیریکولم. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے بکس, یعنی کہ بک جو لکھی جاتی ہے نا عام طور پر اس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جو ہسٹری آف فلسفی لکھی جاتی ہے. اور ہسٹری آف فلسفی کی جو بکس لکھی جاتی ہیں ان کے اندر اگر وہ ٹرین فلسفے کا آدمی ہے تو وہ اس جبر کو جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس جبر کی وہ کا ایک اظہار کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر. مثال کے طور پہ اگر آپ رسل کی کتاب پڑھیں ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی, تو آپ دیکھیں گے کہ رسل جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھ رہا ہے اور کامنٹ دے رہا ہے اور پورا ایکسپلین کر رہا ہے اس کو, جن کو وہ عام حالات میں فلسفی مانتا ہی نہیں ہے, یعنی کہ فلسفہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو, بلکہ یعنی کہ اس کے خیال میں ان کا پورے کی پوری جو تھاٹ ہے وہ ابناکشس ہے, ریڈیکولس ہے, میننگ لیس ہے. لیکن رسل اس کو پڑھ رہا ہے, اس کو سمجھ رہا ہے, اور سمجھنے کے بعد اسے سمجھا بھی رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ رسل کی ہی کتاب دیکھ لیں تو اس میں جب وہ آتا ہے برکشا کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تو وہ اسے شروع میں سب سے پہلے لکھتا ہے کہ اب میں آپ کو ہینری برکشا کے بارے میں بتاتا ہوں, ہینری برکشا کے ایلن ونٹال کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو میری بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس طرح جو
جو کتاب لکھی جاتی ہے عام طور پہ فلسفی، ہسٹری آف فلسفی کے اندر، وہ یہ بلینڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کرونولوجیکل سائڈ بھی ٹھیک رہے اور آپ کو جو irrelevant ایشوز ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے یہ جو جملے ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کو ڈٹر کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تمہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور اس پہ محنت کرنا ایک حماقت ہے، یا ایسا جملہ وہ لکھ دے گا، جیسے مثال کے طور پہ شوپن ہاور کا کوئی ایسا جملہ لکھ دے گا جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی آڈینس جو پاسبل پوٹینشیل آڈینس ہے شوپن ہاور کی یا ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، خاص طور پہ کتابیں لکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ شوپن ہاور کا یہ جملہ کہ بھئی چھوٹے کندھے اور بڑے کولوں والی جو مخلوق ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، تو یہ عورت کے بارے میں ایک انتہائی تضحیک آمیز جملہ بلا وجہ کے طور پہ ڈالنا، کہ جب شوپن ہاور کو کوئی آدمی ایکسپلین کر رہا ہے جو کہ اس کی مین اسٹریم تھاٹ بھی نہیں ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ ڈٹر کر دیتا ہے بہت ساری خواتین کو شوپن ہاور کو سیریس لینے پہ، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آرگومنٹ سے کنونس ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے نیٹشے کے بارے میں لکھتے لکھتے پھر کوئی ایسا جملہ بول دینا جس کے نتیجے میں پوری اس کی جو ریلیجیس آڈینس ہے وہ ساری کی ساری سائڈ لائن ہو جائے۔ ایک کمنٹیٹر کو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کمنٹیٹر اپنے ان پریجوڈسز کو جو کہ ایشو بیسڈ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو گئے، یا اس کے خیال میں ان کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے بنسبت ان چیزوں کے جس پہ یہ آدمی توجہ زیادہ دے رہا ہے، تو وہ اس قسم کے چرکے لگاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور دونوں سچویشنز کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ جو اس کی ایکسٹرنل فارم ہے ایشو بیسڈ اپروچ کی، وہ پولیٹیکل بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے ایشوز جو ہسٹری آف فلسفی کے اندر ان اٹینڈڈ رہے یا پیسیفائی ہو گئے یا نیوٹرلائز ہو گئے، کچھ اسپیسیفک پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کرونولوجیکلی بھی ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور ہسٹری آف آئیڈیاز کی بنیاد پر بھی اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں تھاٹ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اس تھاٹ پر جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایشو میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کنٹمپرری ورلڈ کے اندر بہت سارے جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایٹ سٹیک ہے۔ مثال کے طور پہ فیملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فیملی ہسٹوریکلی دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے، اور فیملی کا جو ہونا ہے اور فیملی کا جو ڈینائل ہے وہ آپ آپس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بہت دنیا میں لوگ رہے ہیں جو فیملی کا ڈینائل کرتے رہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی انیویٹیبل ہے۔ لیکن اگر ایک کتاب لکھی جاتی ہے ہولی فیملی، اور ہولی فیملی جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کے اندر اس کو جینیولوجیکلی بھی ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو ایشو بیسڈ اپروچ بھی اس پہ اختیار کی جاتی ہے، اور اس کی کرنالوجیکل فاؤنڈیشنز بھی ایکسپلور کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑے اچھے ایک موضوع پہ توجہ دی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مارکسسٹ فریم ورک کے اندر جو پرابلم تھا وہ اصل میں اونرشپ کا تھا، پرابلم اونرشپ۔ اور مارکسسٹ یہ سمجھتے تھے کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کا تعلق اونرشپ کے ساتھ ہے، اور اونرشپ کا تعلق فیملی کے ساتھ ہے۔ فیملی جب تک موجود رہے گی اونرشپ کا آئیڈیا نیوٹرلائز نہیں ہوگا۔ جب تک اونرشپ کا آئیڈیا نیوٹرلائز نہیں ہوگا اس وقت تک پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کانسنٹریشن کا جو
अर्ज है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी. लिहाजा फैमिली अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो ओनरशिप डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और अगर ओनरशिप डिसइंटीग्रेट हो जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना आसान हो जाएगा. तो आमतौर पे लोग जो कि होली फैमिली यानी कि मार्क्स का काम है, बाद में एंजल ने उसको रीराइट किया, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको. तो वो उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन है फैमिली की, वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए की गई है, और उन स्पेसिफिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर एक खास किस्म की मोरालिटी जो इंसान फैमिली के डिस्कोर्स में या डोमेन में इख्तियार करता है, उसकी बैशिंग है. और वो मोरालिटी जो कि मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद पैदा होती है, उसकी लेजिटिमाइजेशन है. लेकिन ये दोनों चीजें चूंकि साथ साथ नहीं चल सकती, लिहाजा जो डिविनिटी का एलिमेंट एसोसिएटेड है फैमिली के साथ, उसको जब तक कि वो डिसएंटैंगल नहीं करेगा उस वक्त तक जो है उसकी एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो इन्विटेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं होगी. तो इशू बेस्ड अप्रोच जो होती है उसमें बहरहाल जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट होते हैं. पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुशर्रफ के दौर के अंदर उनकी लड़ाई हो रही थी मजहबी लोगों के साथ. तो जब मजहबी लोगों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो अगर वो मजहब को बुनियाद बनाते तो जो है वो ताकतवर होते वो ग्रुप्स जो कि अमेरिका से लड़ाई कर रहे थे. और अगर फर्ज किया कि वो कहते हैं कि भाई इनलाइटनमेंट, तो इनलाइटनमेंट जो है वो नेसेसरीली एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी. लिहाजा प्योर इनलाइटनमेंट कहते तो वो जो कि खामोश अक्सरियत है जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म को भी नहीं कबूल करती, लेकिन वो एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म को भी कबूल नहीं करती, वो आपके हाथ से निकल जाता. तो फिर उन्होंने एक नया आइडिया दे दिया, इनलाइटेंड मॉडरेशन. और इनलाइटेंड मॉडरेशन के अंदर उनको रेफरेंस चाहिए था, तो आपने इकबाल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सर सैयद को दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. पहली स्टेज के ऊपर उन्होंने ये टेस्ट करने की कोशिश की, पता नहीं आप लोग तो यहाँ पाकिस्तान में उस जमाने में नहीं थे और मैं उस वक्त मौजूद था. पहला काम इन्होंने ये किया कि अल्लामा इकबाल को पीछे किया और पहले फोकस किया फैज अहमद फैज पे, और एक पूरी मूवमेंट चली पाकिस्तान के अंदर. जो फैज डे मनाया जाने लगा, फैज को रेफर किया जाने लगा, और फैज के वो शेर अशार जो कि रिलीजन को लेकर उसकी फ्रजाइल जो डायनामिक्स हैं रिलीजन की, उनको एक्सप्लोर किया जाता रहा. लेकिन उसके नतीजे में वो क्लाउड वो नहीं पैदा हो सका, तो फिर उन्होंने इकबाल को ले लिया और इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन को बुनियाद बना के बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी. तो बताने का मतलब ये है कि कब कौन सा आइडिया जो है वो प्रिवेल करेगा, ये इसका फैसला, या कब कौन सा इशू आपको फिलोसॉफिकली अट्रैक्ट करेगा, ये बजाते खुद एक प्रॉब्लम है. क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं मुझे ये जो इशू जिसे मैं आज प्रेफर कर रहा हूँ, ये इशू मैंने खुद अपने जहन से मेरे आया है. हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ग्लोबल इम्पेरेटिव्स होते हैं, जिनकी बुनियाद पर आप जो है वो इश्यूज का तयन करते हैं. और आपको ऐसा लगता है कि ये इशू फिलोसॉफिकली जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी चॉइस के ऊपर है, मेरी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसकी कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्चुअलिटी होती है, और वो पॉलिटिकल
फैब्रिक या पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल मैट्रिक्स जो होता है वो थ्रो करता है वो आइडियाज जिनको लोग पिक करते हैं, और फिर उसी के ऊपर कोर्सेज भी बनने शुरू हो जाते हैं, सेमिनार्स भी होने शुरू हो जाते हैं, लेक्चर्स भी होने शुरू हो जाते हैं, और आपके लिए आसान हो जाता है कि उस इशू की तरफ अपनी तवज्जो दें और फिर हिस्टोरिकली उसे आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो इशू बेस्ड अप्रोच जो है तो वो अगर आप खुद ही अपने इशू का तयन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के जो आर्क एंजल्स हैं, ये भी एक रोल प्ले करते हैं कि कब कौन सा इशू आपके लिए एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल इशू बन जाए। आप देखेंगे कि वॉर अगेंस्ट टेरर भी चल रहा था, और जो है वो बेस्ट सेलर जो था वो मौलाना रूमी जो है वो भी बेस्ट सेलर था उसी जमाने के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कोई आदमी कहे कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो एक पॉलिटिकल थियरिस्ट आपको ये बताया कि भाई इस्लाम का वो वर्जन जो कि सैलरी बर्नार्ड ने बताया कि भाई ये जो सूफी वगैरह हैं ये ठीक ठाक लोग हैं, शरीफ टाइप के लोग हैं, और ये ना लड़ते हैं ना मारते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन भी करते हैं, और उस इंडिविजुअलाइजेशन के अंदर जो है वो लिबरलिज्म के साथ भी ये चल सकते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ भी चल सकते हैं। फिर आपने देखा कि ऐसी किताबें भी आ गई जिसके अंदर उनको डीकंस्ट्रक्शनिस्ट के तौर पे पेश कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये याद रखें कि कभी भी कोई भी इशू जब ट्रिगर करता है जिसकी तरफ हम तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं हाँ यार ये इशू को फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर करना चाहिए, और हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर इस एक इशू के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है या प्रेफरेंसेस ऑफ आर्कएंजल्स है, ये डिसाइड करना जरा मुश्किल होता है, और जाहिर है कि ये इसमें ये कैच भी एसोसिएटेड है, क्योंकि हर इंसान जो है अपने हालात के अंदर ही इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और इस इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है वो इशू बेस्ड अप्रोच जो है वो उनको बड़ी रेलेवेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट दिखाई देती है। तो ये इशू बेस्ड अप्रोच के अंदर एक दो चीजें थी। बहरहाल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ आज मुझे देर हो गई, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम 8 बजे शुरू कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एज एवरेज माइंड जो है जब वो पढ़ना शुरू करेगा और एग्जामिन करेगा theoretical foundation in a practice only knowing by issue based approach, तो फिर तो वहां से जो बायस लेवल प्रॉब्लम शुरू होते हैं जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी इम्पैक्ट करते हैं और फिलॉसफी ऑफ साइंस में भी इम्पैक्ट करेंगे, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? उसको मैंने बताया 2 चीजें हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है भाई मैं जाके फिलॉसफी में एडमिशन ले लेता हूँ और वहां पर मेरे जो बाइसेस हैं जबर के जरिए, देखें जब हम एक कोर्स पढ़ते हैं या एक डिग्री करते हैं तो उसमें हम पे जबर होता है, ठीक है ना, हमें ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते। तो एक उसके बुनियाद ये है कि भाई आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फर्ज किया कि एक इंसान कहता है भाई मैं 40 साल का हूं, मैं अब तो जाके नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भी चलानी है। तो उसका तरीका ये होगा कि आप कोर्सेज के जो मॉडल्स हैं वो देख लें। किसी अच्छे इदारे में फलसफे की जब डिग्री दी जाती है तो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करें और उन कोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में आप उन स्टडीज को अपनी जारी रखें। सिर्फ इशू बेस्ड ना हो बल्कि उन कोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को ट्रेन करें। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा तरीका इसमें यह है कि आप एक ऐसी सिलेक्शन ऑफ बुक आपके पास हो
جس میں ان ایشوز کو بھی وہ لے رہا ہے یا ان فلسفیز کو بھی وہ لے رہا ہے جس میں آپ بالکل سرے سے انٹرسٹڈ نہیں، اور آپ ایک جبر کے تحت اسے پڑھنے پہ مجبور ہو. کیونکہ آپ جبر کے بغیر آپ پریجڈس کو ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے. تو 3 لیول کے اپروچز ہم اختیار کر سکتے ہیں. ایک، ہم اپنے ایشوز کی جو اس وقت کی ایگزسٹنگ کانٹیکچویلٹی ہے اس کے بارے میں ہم آگاہ رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ جو ایشو اس وقت مجھے ٹریگر کر رہا ہے یہ میرا ایشو ہے یا مجھے انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ میں اس ایشو کے اوپر رسپونڈ کروں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب فلسفے پڑھایا جاتا ہے عام طور پر تو کس طرح کے پیٹرنز میں پڑھایا جاتا ہے. جب آپ انہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو جب میں ڈائلیکٹیکل ماڈل یا ایوولوشنری ماڈل کرواؤں گا اس وقت میں اس پرابلم کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا. ابھی اگر میں یہ بات بتاؤں گا تو پھر وہ ہم ان اپروچز میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اتنا. اس وقت میں یہ پرابلم آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کورسز کے تھرو فلسفہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کورسز جا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تو کس قسم کے پرابلمز یا کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں. اور اسی کے لیے پھر بعد میں امام غزالی نے تحافہ لکھی اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی، جب جسے تم فلسفہ سمجھ کے یا کلام کہہ کے سمجھنا چاہتے ہو وہ اصل میں ان 20 چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ 20 چیزوں کے 20 کانسیپٹس کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے ساری کی ساری تمہاری گفتگو. تو بظاہر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم بڑی ڈفرینٹ سیٹ آف آئیڈیاز کو دیکھ رہے ہو، ایکچولی وہ گھوم پھر کے انہی 20 بیسک کانسیپٹس کے اندر تحلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو کورسز ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں فلسفے کے، اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ ایشو. تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو جو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ جاننا چاہ رہا ہے اس کے اندر صرف اس کی جو پسندیدگی ہے یا پسند ہے، یہی ایکچولی سبسٹینٹیولی فنڈامنٹل بیریئر ہوتا ہے ایشو بیسڈ اپروچ میں حقیقی آبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کی راہ میں. اور جو لوگ خود سے فلسفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پڑھنے کے بعد وہ اٹھا کے اس کتاب کو پھینک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ لیکچر بند کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، نہ وہ کتاب پھینک سکتے ہیں نہ وہ لیکچر بند کر سکتے ہیں، وہ کورس چھوڑ سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. لیکن کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نیسیسریلی پڑھنے ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ نے وہ کورس چھوڑا تو وہ آپ کو ڈگری ہی نہیں دیں گے. اس وجہ سے ہمیں ایشو بیسڈ اپروچ کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب میرا نام جنید اختر ہے اور میں پہلی دفعہ آپ کی کلاس میں شامل ہو رہا ہوں. تو جی شکریہ. میں نے پچھلی کلاسیں صرف اس سے پہلے والا ایک لیکچر جو ہے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، تو باقی ابھی میں نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن انشاءاللہ پک اپ کر لوں گا ساتھ ساتھ. میں ایک چھوٹا سا سوال یہ آج کی کلاس کے حوالے سے ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو اس سے پہلے والی اپروچ بتائی تھی کرونالوجیکل، اس میں جو ہے اور ایشو بیسڈ اپروچ میں ان کے ٹارگیٹ ڈفرینٹ نہیں ہے. ایک میں ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک میں لگ رہا ہے کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں فلسفہ، کہ ہم ایک ایشو کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کس فلسفی نے کیا کہا اور اس کو کس طرح. جی بالکل ہے، تو دو مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور آپ جو ہے اس ایشو کو لے کر پیچھے اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں، آپ اپنے ایگزسٹنگ پرابلم کو، جو پرابلم ابھی 2021 میں آپ چاہے فیملی کے لیول پر فیس کر رہے ہیں، سوسائٹی کے پلین پہ فیس کر رہے ہیں، پالیٹکس کے پلین پہ فیس کر رہے ہیں،
कल्चर के प्लेन पे फेस कर रहे हैं, इंटरैक्शन के प्लेन पे, किसी कम्युनिकेशन के प्लेन के, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर सोसाइटी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो, अपनी फैमिली के लिए तो, अपने बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल वेल टारगेटेड होता है। इसीलिए इशू बेस्ड अप्रोच जो है वो ज्यादा फ्लरिश कर रही है दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और ये उसकी पॉजिटिव साइड है। उससे मैं एवोल्यूशनरी थियरी पढ़ाने से पहले आप बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसका बेस लाइन आर्ग्यूमेंट दिया आपको, बेस लाइन, अभी इसकी क्रिटिक नहीं की इतनी। इसकी क्रिटिक सिर्फ इतनी की है कि भाई कुछ पॉलिटिकल आम तौर पर होता ये है कि हम लोग बैठे हुए होते हैं और हमें एक शोशा छोड़ा जाता है, एक शोशा छोड़ दिया जाता है, और उस शोशे की वजह से हमारी जो लाइफ वर्ल्ड है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, फैमिली अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, हमारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट होना, हमारे दूसरे मज़ाहिब के जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप अफेक्ट, दूसरे कलर और क्रीड के लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो शोशा छोड़ा ही जाता है डी टेरिटोरियलाइजिंग फॉर्म में, एक डी टेरिटोरियलाइजिंग कॉन्टेक्स्ट में वो शोशा छोड़ दिया जाता है। हम सब अपसेट हो जाते हैं। फिर हमारे लिए ये इशू होता है कि हम क्या करें। तो आप देखेंगे जो शोशा छोड़ने वाले होते हैं वही उसका सोल्यूशन भी हमें दे देते हैं, लेकिन जो ज़हीन लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ बिल्ली चूहे का खेल पहले हमें एक प्रॉब्लम फेंका हमारे आगे, फिर अब हमारे सामने उसका सोल्यूशन, हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर वो जाता है इशू बेस्ड अप्रोच की तरफ। अगर वो ज़हीन आदमी होता है, समझदार आदमी होता है, तो कहता है भाई आपने मुझे बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और अब आप ही मुझे बता रहे हो कि ये आपका सोल्यूशन है, ये नहीं चलेगा, मैं अब जाके देखता हूँ फिर खुद ही। तो जब वो खुद देखने की कोशिश करता है तो जो पहली इंक्लिनेशन है ना वो ये है कि भाई मैं जो अनस्टेबिलिटी आई है मेरी थॉट में या मेरे सिस्टम में या जो रिपल्स बन रहे हैं मेरी जिंदगी के अंदर, उनमें मैं ठहराव कैसे पैदा करूं। तो इस वजह से जो इशू बेस्ड अप्रोच है इसके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए। वन शुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंटली लुक एट द इशू। तो आप देखेंगे कि अगर आप सर्वे करें, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को सर्वे करें, तो आप देखेंगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर आके एक इशू लेता है, फेंकता है, और उसके नतीजे में दुनिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसपे वो पहले रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, और फिर वही आपको एक सोल्यूशन भी बता देता है। तो मतलब ये कि इसका तो मतलब ये है कि हम जो है वो क्या पैसिव रिसीवर है, कि हमें पहले आपने ये बताया कि भाई देखें आपकी दुम निकली हुई है, और फिर आपको बताया कि नहीं देखें असल में तो दुम नहीं होनी चाहिए, और देखें ये दुम ऐसे काटी जाती है। तो और हो सकता है कि आपने अपनी दुम देखी भी ना हो, दूसरे ने ही आपको दिखाई और दूसरे ने ही काटी भी, हो सकता है दुम हो ही ना और कटी भी ना हो, और आपको कहो मैं ऐसे आपकी दुम काटूंगा कि आपको तकलीफ ही नहीं होगी। अरे भाई दुम है ही नहीं, इसीलिए कटने की तकलीफ नहीं हो रही। तो पहली चीज ये कि इशू बेस्ड अप्रोच जो है वो हमें मदद देती है कि भाई ये जो रेडीमेड प्रॉब्लम और रेडीमेड सॉल्यूशन दोनों डेंजरस होते हैं। इनको एक्सप्लोर करता है एक समझदार आदमी इशू बेस्ड अप्रोच से, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत ओके नॉर्मल। सॉरी यार शुक्रिया करना पड़ा, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और इट्स रियली नाइस टू मीट यू, और मुझे बहुत मजा आया। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ कंटिन्यूटी में रहे। हम सबको मजा आया जुनैद भाई। हाँ मजा नहीं आया। मैंने तो इजहार इसलिए किया कि मैं पहली दफा अटेंड कर रहा हूँ। चलिए ठीक, ये इजहार जरूरी था। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो लोग आए। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह।